وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسماء مشتقات میں سے آخری جو ہمارے سلیبس میں ہے اسم الآلہ پڑھیں گے۔ اسم الآلہ کا استعمال ڈے ٹو ڈے عربک میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے اس کا بہت زیادہ استعمال نہیں ہے۔ بہرحال استعمال ہے تو ہمیں پڑھنا ضرور ہے۔ اسم الآلہ سے مراد ہم اگر ایک لفظ میں بات کریں تو اوزار، کسی کام کو کرنے کا آلہ، کسی کام کو کرنے کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے جو اسم استعمال ہے یا جو وزن استعمال ہے وہ اسم الآلہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسم الآلہ کے لیے 3 اوزان ہیں، واحد میں، اس کو ہم کہتے ہیں اوزار، ٹھیک ہے جی، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں۔ تینوں کی نشانی یہ ہے کہ ان میں میم پر زیر ہے۔ مفعل، مفعلۃ اور مفعال۔ مغفر، ٹوپی کو کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز، ڈھانپنے والا آلہ۔ مغفر کس وزن پہ ہے؟ مفعال کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح مکنست، جھاڑو کو کہتے ہیں مکنست، جی مفعلۃ کے وزن۔ مسطرۃ، وہ جو لائن جس سے آپ لگاتے ہیں، پیمانہ، فٹ، اس کو کہتے ہیں۔ مفتاح، چابی، وہ کس وزن پہ آیا ہے؟ مفعال۔ مصباح، چراغ، روشنی والا آلہ، چراغ۔ مقراض کہتے ہیں کینچی کو۔ مشکات کس کو کہتے ہیں؟ طاق، ٹھیک ہے۔ اس کی واحد نشانی، بڑی ریلیونٹ نشانی، ایسا اسم جس کے میم شروع میں میم پر زیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس کو پہچان لیں کہ میم پر زیر ہو یہ تو اس میں آلہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی ایک پہچان ہوگی۔ تثنیہ ویسے ہی آتے ہیں جیسے کہ ہے، آ نہیں لگا دیں جی، تثنیہ ان کے ویسے ہی آتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں، یعنی آپ اس میں آنے۔ مفعال سے کیا ہو جائے گا؟ مفعلان، اور مفعلۃ سے کیا ہو جائے گا؟ مفعلتان۔ مفعال سے مفعالان، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اس کی جمع جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ ان دو کی جمع آتی ہے ایک، اور اس کی ایک۔
ڈولتا جو ہے مؤنث کی علامت ہے. پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ مروحتن. اچھا ان دو کی آ گئی جمع اور یہ مفاعل ہے اور مفاعیل ہے، یہ غیر منصرف ہے. میم پر زبر آ جائے گی. یہ دونوں کے دونوں غیر منصرف ہیں، مفاعل اور مفاعیل. تو مفتاح ان کی کیا آئے گی؟ مفاتیح. مصباح ان کی مصابیح. مغفر ان کی مغافر. دیکھیں یا کا فرق ہے، وہاں الف ہے کا اضافہ ہے اور یہاں یا کا اضافہ ہے. وہاں الف کا اضافہ نہیں ہے تو یا کا اضافہ بھی نہیں ہے. مفعل اور مفعلتن میں الف کا اضافہ الف نہیں ہے تو اس کی جمع میں بھی یا نہیں ہے. یہ میں آپ کو کہتے ہیں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں یاد کرنے کا. اور جو مفاعل وہاں الف ہے تو اس کی جمع آ رہی ہے مفاعیل. یہ ہے جناب اسم الآلہ، اور اس کے حوالے سے ابھی ہم جو مشق کر رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں مفاتیح استعمال ہوا ہے، وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا يعلمها الا، وہاں مفاتح آیا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں. مشق نمبر 60 ہے جناب، صفحہ نمبر 42 پر. اسم الآلہ کا وزن مادہ نکالیں. من سجن کپڑا بننے کی کھڈی، نون سین اور جیم. وزن مفعل، ٹھیک ہے. مغفر غین فا اور را، مفعل کا وزن ہے ٹوپی. منقب ڈرل مشین، نون قاف اور با، نقب لگانا نہیں ہوتا. مفعل. مدفع توپ، دال فا اور عین، مفعل. منجل درانتی، نون جیم اور لام. مسطر لکیر بنانے کا رولر، سین طا اور را. مکنست مفعلۃ، کاف نون اور سین. ملعقۃ چمچہ، لام عین اور قاف. لعقہ یا لعق چاٹنا، اس سے ملعقۃ چمچہ. منفشۃ نون شین اور فا تولیہ، مفعلۃ کا وزن ہے. مطرقۃ تو را اور قاف، مفعلۃ کا وزن ہے، خراد مشین. مغرفۃ مغرفۃ غین را اور فا ڈونگا، مفعلۃ کا وزن ہے. مفتاح فا تا اور ہا، مفعال کا وزن ہے کنجی. مقراض قاف را اور ضاد، مفعال کا وزن ہے قینچی. منظار نظر، نون ضا اور را، دوربین. منفاخ نون فا اور خا، پمپ. مصباح صاد با اور ہا، چراغ. تو کوئی نہ کوئی اس کا اپنے اوریجنل مادے اور معنی سے تعلق ہے، اور اسی سے اس کا ریلیونٹ کوئی اوزار نکال لیا گیا ہے. اب اسماء مشتقہ کے جو اوزان ہیں، اگر ہم دیکھیں، ایک ہم برڈ آئی ویو ڈالتے ہیں. اسم الفاعل کا کے اوزان کیا ہے؟ فاعل، مفعل، مفاعل، مفاعل، متفاعل، متفاعل، مفتعل، منفعل، مستفعل. اسم المفعول کے مفعول، مفعل، مفعل، مفاعل، متفعل، متفاعل، مفتعل اور مستفعل.
یہ ہمارے اسم المفعول ہو گیا. اچھا اسم الظرف کا کیا وزن آیا تھا جناب ہمارے پاس؟ مفعل، مفعل، مفعلۃ. ٹھیک جمع اس کی جمع. آگے چلیں، اسماء الصفت میں ہم نے پڑھا فعیل اور فاعل، یہ وزن ہے ہمارے پاس. اسماء الصفت کے اندر ہم مزید کیا لے کے آئے تھے؟ الوان و عیوب میں افعل اور مؤنث کے لیے فعلاء. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اسم المبالغہ میں ہم نے کچھ پڑھ لیے تھے، فعال، فعول، فعلان، فعلان، فعیل، فعلۃ وغیرہ. فعولۃ ہم نے پڑھ لیے تھے. اسم التفضیل میں ہم نے پڑھا افعل اور فعلا. اس میں اسم التفضیل کے اندر ہم نے پڑھ لیا تفضیل البعض اور تفضیل الکل، اور یہ اسم الاعلی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.